تو اس سے میرے محترم اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اللہ ہم بجائے خیر دے ہمارے حضرات کو جنہوں نے ترتیب دے کے کام ہمارے سامنے کر دیا، ابھی بھی میں اس کو اپنا مقصد نہ بناؤں، اس میں نہ کھپوں اور نہ چلوں، تو یہ میری کم قسمتی والی بات ہے، بد نصیبی والی بات ہے۔ اللہ نعمت دے کے بندے کو آزماتے ہیں، اگر بندہ اس سے پورا اترتا ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اگر ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ چھین لیتے ہیں۔ تو بھائی آج ہم سارے دیکھ لیں، جب نا اپنے آپ کو یہ نہ کسی پہ طنز ہے، بلکہ ہمارے یہاں کو فرماتے بھائی دیکھو اپنی محنت میں لگے رہو، ہر جماعت کو عزت کی نظر سے دیکھو، کسی پہ تنقید نہیں، کسی پہ تنقید نہیں، ہدایت اسی محنت سے آئے گی، ہدایت اسی محنت سے آئے گی۔ جب اللہ نے ساری ترتیب میرے سامنے کر دی ہے، ایک تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ 4 ماہ لگا کر ابھی اس ترتیب میں آیا نہیں، اگر 4 مہینے میں کچھ یہ لجت آ رہی ہے، جی کو کمی بیشی ہے، کوئی ایسا دکھا سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا ہے، لیکن پھر جو اپنے مقام کی ترتیب ہے اس پہ تو جڑو۔ اب مقام کی ترتیب 5 اعمال ہے جی، اب اس میں ہم دیکھیں جن کا وقت لگا ہوا ہے، خصوصاً وہ دیکھیں کہ جن کے 4 ماہ لگ چکے ہیں تو کیا وہ 5 اعمال کر رہے ہیں؟ اگر کریں تو اس کو شکر ادا کریں، اگر 5 اعمال نہیں کر رہے اس کی بھائی فکر کریں۔ حالانکہ 5 اعمال بھی 4 مہینے والے کے لیے نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ اب ہمارے ایک ساتھی کراچی کی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جزائے خیر دے مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو جو تبلیغ کے سمندر کو کوزے میں بند کر گئے، یعنی جو 5 اعمال کرے گا اللہ اس کو پورے عمل کی ہدایت کر دیا ہے۔ تو بھائی اس کے 5 اعمال رائی بل میں جا کے کرنے کے نہیں ہیں، اپنی مسجد میں ہی، اپنے علاقے میں ہی، اپنے گھر میں کرنے کے۔ دیکھو نا پہلا عمل تو ہر مسجد کا جو کہتے ہیں کہ مشورہ مضبوط، تو سمجھو مسجد کا کام مضبوط، اس میں ہم دیکھ لیں میری مسجد میں مشورہ ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ہم ساری استغفار کریں، اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ مشورے والا عمل ایسا ہے جو قیامت کی صبح تک چلے گا۔ مشورے والا عمل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، اور سب سے پسندیدہ مشورہ فجر کے بعد کا ہے، فجر کے بعد بیٹھ کر یعنی نماز کے بعد مشورہ کرے، جس کے پھر سارا دن اس کے اوپر اچھے اثرات رہیں گے، فکر لے کے اپنی مسجد سے جائے گا، گھر پہ بات چلائے گا، محلے میں بات چلائے گا۔ اس سے میرے بھائی مشورے والے عمل میں اگر کہیں کمی بیشی ہے تو ہم سارے ہی محتاج ہیں۔ یہ بات بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج۔ جب بات کہی جائے گی اور بار بار کہی جائے گی پھر اللہ اس کو عمل میں لے کر آئیں گے، تو اس کے لیے ہمیں کہنا پڑے گا، یہ نا کہ بھائی میں تو کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو سست ہوں ابھی، نہیں بھائی آنے کے لیے اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بار بار بولنا پڑے گا۔ تو اس لیے مشورے والا عمل ہم سبھی اپنی مسجد میں اگر زندہ ہے تو شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو بھائی اس کی فکر کریں، کیونکہ دیکھو نا کتنا بڑا عمل، اور گھر بیٹھے بٹھائے فجر میں جو اجر ملا منافقت سے بری ہو گیا، اب فجر کے بعد جو مشورے میں بیٹھا اب اس میں اس کے پتہ نہیں کتنے کام بنے ہیں، یعنی جو بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں آسمان سے ایسا نور اترتا ہے جس کو فرشتے بھی محسوس نہیں کرتے، اور ان مشورہ کرنے والوں کی برکت سے اللہ ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور ان کے اٹھنے سے پہلے اللہ کی ساری گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کتنا بڑا عمل اور کتنا بڑا اجر، مجھے گھر بیٹھے بٹھائے میری مسجد میں مل رہا، اب اگر میں اس میں نہیں آ رہا تو کتنا کم قسمت ہوں کہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا کہ 4 ماہ لگا کر پھر مشورے میں بیٹھوں گا، 4 ماہ لگا کر پھر گشت کروں گا۔ اب اپنے گشت میں چلنا میرے بھائی نہیں جی، اللہ کی مدد میں آ جانا ہے، اور پھر دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ یہی آ کے ان کے پاس دعائیں قبول ہوگی، نہیں میرے بھائی، ہر بدھوار کو، ہر اتوار کو، ہر سوموار کو جس میں بھی آپ نے اپنا گشت کا عمل کیا ہوا، دوسرا یا اپنا مقامی گشت ہے تو اس میں یوں ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے ان کے پاس آ کے ہماری دعائیں قبول ہوگی، ایسے اپنے مقام پر اپنی مسجد میں گشت کرنے پر بالکل وہی وعدہ ہے جو اب ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ تو اس کی بھی ہم دیکھ لیں کہ اگر اپنے گشت میں کمی بیشی ہے تو بھائی وہ بھی شروع کریں، حالانکہ ابھی تو دوسرے کا بھی حکم ہے کہ ساتھ والی بستی میں بھی وہ عمل کرنا ہے تاکہ ساتھ والی بستی کا بھی ماحول بن جائے، تو دونوں ہیں تو اس کے اوپر شکر ادا کریں۔ تو دونوں گشت ہیں، اس میں بھی ہم سارے دیکھ لیں کہ اگر اس میں کمی بیشی ہے تو بھائی اس کے اوپر ہم تعلیم کو پار کریں۔ تو تعلیم 2 ہے بلکہ 3 ہے، یعنی بلکہ 3 ہے، اب ادا تو ہمارے دو پہ زور دیں نا، کیونکہ تیسری تعلیم اسی کا حصہ ہے، ایک اپنی مسجد کی ہے، دوسری اپنے گھر کی ہے۔ اب کب سے میں مسجد کی تعلیم کروا رہا ہوں، اگر فوت ہو جائے تو دل میں غم بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے، تو گھر والوں کی بھی قبر آخرت ہے، بیوی بچوں کی بھی قبر آخرت ہے جی، تو ان کا وہ میرے ہم ذہن بن جائیں، اور میرے لیے میری بیوی بستر تیار کرنے والی بن جائے، میرے بچے میرے معاون بن جائیں، اس کے لیے گھر کی تعلیم ضروری ہے۔ اور اپنی بہن مستورات کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں حضرات 2 فروزے مردوں میں اور تیسرا فروزہ اپنی محرم مستورات کے ساتھ، پھر مستورات کا ذہن بنے گا، پھر ہمارا سب کا چلنا آسان ہو جائے گا، اور ایسا آسان ہو جائے گا جیسے صحابہ کا ہونا۔ اور حضرت 4 بیٹوں کو
ایک ہی وقت میں ترغیب دے کے شہید کروا لی ہے، اور عمر بن جمل رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو ان کی اہلیہ ترغیب دے کے ان کو واپس کرتی ہے۔ جو واپس پڑھتے ہیں تو اپنی اہلیہ کی ترغیب پہ پڑھتے ہیں۔ جسے میرے بھائی ہم دیکھ لیں ہمارے تو گھروں میں جو حال ہے، جہاں ترغیب چلی، بیان ہوا، بندہ بڑا کھڑا ہو گیا اور ایسے جیسے ساری زندگی بھی لگا دے گا، اب گھر گیا اور گر گیا، جب دروازہ کر پٹایا تو گھسا ہوا منہ لے کر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر تازہ ایمان کے ساتھ کیا، وہاں گیا تو ڈاما ڈول ہو گیا، بس بھائی خیریت تو ہے کہ بیوی نہیں مان لی، بھائی خیریت تو ہے، ماں نہیں مان لی، جہاں سے اچھا بڑا ایمان والا بن گیا وہاں جا کے کچھ گھسا ہو گیا، یہ وہاں ماحول نہیں تھا جی۔ اس لیے اب یہاں ماحول جو مل رہا، اب تعلیم سے میرے گھر کا ماحول بنے گا، پھر روزے سے میرے گھر کا ماحول بنے گا۔ اب حضرات ہم پہ ظلم نہیں کر رہے، بلکہ اتنا احسن طریقے سے اس کی جاری ترتیب ہمیں دی ہے کہ بندے کو مسئلہ بھی نہیں بنتا اور کوئی ٹینشن بھی نہیں بنتی، آسانی سے تقوی کی انتہا کو آ جاتا ہے، تقوی کی انتہا پر آ جاتا ہے، کیونکہ جہاں پہ ساری ولایتیں کتب ابدال غوث ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے، اللہ نے وہ نظام دیا ہے۔ تو بھائی تو ہم اس کی قدر کر لیں، اس سے پہلے کہ جو ناقدری ہو تو اللہ چھین لیں، دیکھو نا، اور سب کے سامنے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سب کے سامنے کہ ناقدری ہوئی، پھر اللہ نے ایسا لکھ کر مارا کہ وہ پھر نماز پڑھنے کو ترسے اور اذان سننے کو ترسے۔ ہمارے پڑوس والے ملک میں سب کو پتا ہے اس میں جو حال ہوا کہ ہمارا دارالخلافہ سمرقند، بخارا، ہمارے بڑے بڑے جو دینی مراکز تھے، بخاری شریف کہاں لکھی گئی ہے جی، پھر جب دین کی ناقدری ہوئی تو وہی پھر جہاں بخاری شریف لکھی گئی، پھر سمرقند اور بخارا بڑے بڑے دین کے مراکز پھر گھوڑوں کے استعمال میں تبدیل ہوئے اور فلمی تھیٹروں میں تبدیل ہوئے۔ سب کو بتا ہے جماعت بیٹھی ہوئی، بس ایک کاغذاری آئی تھی بہت پرانی، جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ساتھی ایک بوڑھی عورت آ کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اور ساتھی نے پوچھا اماں کیا چاہتی ہو؟ کہ بیٹا یہ تمہارے پاس قرآن ہے؟ ہاں جی ہے، دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب ساتھی اندر گئے، قرآن اٹھایا، ماں کو دیا، بوڑھی ماں نے دیکھا، چونکا اپنے گلے سے لگایا، رونا شروع ہو گئی۔ پوچھا امی جی اماں کیوں رو رہی ہو؟ دیکھا 70 سال کے بعد دیکھا، پڑھنا تو دور کی بات، 70 سال کے بعد دیکھا ہے۔ اب جماعت اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام پھیرا، سب ان کے جلد ایسے جمع ہوئے، بھائی کیوں کھڑے ہو؟ جیسے مداری والے کے ہاں کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے جیسے آپ نے کیا۔ پھر وہ نماز پڑھنا تو کیا نماز کے اشارے نہیں ہے، اذان دینا تو کیا اذان سننے کو ترسے، قرآن پڑھنا تو کیا پھر قرآن دیکھنے کو ترسے۔ میرے بھائی کیوں ہوا؟ کیونکہ جب دین کی ناقدری ہوئی تو پھر یہ ہوا۔ اس سے میرے بھائی ایسا نہ ہو جائے، یا اللہ نے ہمارے اوپر آسانی والا معاملہ کیا ہوا ہے، اب کتنا بڑا مجموعہ بیٹھا ہے، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب جہاں سے دین آیا وہاں 4 آدمی بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے۔ دین کہاں سے آیا؟ مکہ سے آیا، مدینہ سے آیا، اب وہاں جاؤ مدینہ اور مکہ کی مسجدوں میں تم جو بیٹھ کے نہ کوئی اعلان ہے، نہ بیان ہے، نہ ترغیب ہے، کچھ بھی نہیں۔ اذان کے بعد مسجدیں نماز اور مسجدیں خالی، اذان نماز مسجدیں خالی، اذان نماز مسجدیں خالی۔ اب یہ ہے ہی نہیں ترتیب۔ اب یہاں باہر نکلو، پورے بازار میں دعوت دو، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے دعوت دو، کنڈے پہ پٹاؤ، پیدل جماعتیں چلی سال کے، وہاں ہے ہی نہیں۔ اور سب سے نمبر 1 جو ایمان بنتا ہے اسی ترتیب سے بنتا ہے جو اللہ نے ہمیں، اور یہ انہیں کی ترتیب ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ ہم کہیں ہمارے رائے بن والوں کی نہیں، میرے بھائی بیت اللہ والوں کی ترتیب ہے۔ اسی ترتیب کو لے کے صحابہ نکلے اور ایسا نکلے کہ ہمارے ملکوں میں قبریں بنی۔ اس سے میرے بھائی اب یہ سارے جو آپ کے سامنے کام رکھا جا رہا ہے نا کسی ترتیب سے بھی، دیکھو نا باہر تو اپنی استطاعت کے مطابق رکھتا ہے۔ اب یہاں کوئی عالم کھڑا ہو جائے، غیر عالم کھڑا ہو جائے، اب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہی بولنا چاہتا ہے۔ اب یہاں اگر بھی مجمع بڑا آیا ہے تو تیاری کر کے ہم کھڑے ہوں گے، نہ تو اللہ سے مانگ کے کھڑا ہوا جاتا ہے، جو اللہ ذہن میں ڈال دے وہ بات آ جاتی ہے۔ کچھ یہاں سے ملا، کچھ وہاں سے ملا، جب چلتے رہیں گے کچھ شب جمعہ سے ملا، کچھ اجتماع سے ملا، بندہ چلتا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی ہدایت کے لیے جو ہے نا ذخیرہ اس کے اندر اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کو ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن اگر قلم ہو تو قلم نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی ہوتے سمندر میں مارتا رہے جی۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ ایسا ہے کہ آدمی صبح سے لے کے سمندر میں گھوٹے لگا رہا ہے، اس کی زبان کی کرنا اسے دیر بھی نہیں کی ہے۔ تو جب نیت کر کے ہم آئیں گے کہ یہ جو میں جا رہا ہوں خان کی جماعتوں کی نصرت کے لیے اس لیے جا رہا ہوں، اور کب سے بیٹھا اٹھ رہا ہوں، کب سے آ رہا ہوں شکل ہی نہ بنی، کب سے آ رہا ہوں سر کو ہی نہ ڈھانپا، کب سے آ رہا ہوں سفر کو سلوار ہی نہ ہوئی۔ تو دیکھو یہ مال تو آنے چاہیے نا، کم از کم جو ہمارا ظاہر ہے وہ تو بننا شروع ہو جاتا آگے کیونکہ 4 مہینے لگوا کر بھی اللہ یہی چاہتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں بتا، اللہ ہم سے حال چاہتے ہیں، لیکن شیطان ایسا ظالم ہے
کہ ہمیں یا مستقبل میں پھنسا کے رکھتا ہے یا مستقبل میں یا ماضی میں، حال کو خراب رکھتا ہے، حالانکہ اللہ ہم سے سب سے حال چاہتے ہیں۔ اور تبلیغ کی محنت کی بھی ترتیب اور مطلوب یہی ہے، حال چاہتے ہیں۔ اب آپ کو سب کو پتا ہے جو بھی نکلتا ہے اس کا حال بن کے آتا ہے، کلین شیپ دیا، داڑھی کے ساتھ آیا، سر کو ڈھانپ کے آیا، سر کو سلوار لے کر آیا، یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بڑے ایمان کے اعلیٰ درجے کے حصے ہیں۔ پورے چہرے کا بنانا، سر کو ڈھانپنا، سر کو سلوار کا ہمیشہ رکھنا، یعنی کہ مسجد میں آ کے رکھنا، ہمیشہ رکھنا۔ کیا آپ کو پتا ہمارے بزرگ تھے عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ یعنی بیت اللہ کی بات بتاتے، مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کے مرید نے ان کو سوٹ پیش کیا، حضرت یہ میں نے آپ کے لیے ہدیہ درزی تھا، حضرت کہا میں تو نہیں لیتا، حضرت میں تو بڑی مشقت سے آپ کے لیے کیا ہے، آپ کو بتا میری کمائی اپنی طرف فتوا دے رہا، میری کمائی حلال کی درزی صبح سے شام تک رکھوں، تیری کمائی حلال، تیری کمائی سے حرام کی ہے۔ اب وہ ساتھی میں ہکا بکا کہ میری کمائی حرام کی، ہاں کیونکہ تو ٹکروں کے نیچے سلوار سیکھا ہے، ٹکروں کے نیچے سلوار سیکھا ہے، اس نے تیری کمائی پہ حرام کی ہے۔ کیونکہ حضرت نے میری آنکھیں کھول دی، کہاں میں تکلیف اس میں چل رہا تھا، تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے پھر لکھ کر لگایا اپنی دکان پر، ٹکنوں سے نیچے سلوار جہنم کی طرف لے کے جاتا۔ اب کوئی بھی کپڑا لے کر آتا تو کہتا بھائی وہ پڑھ لو، اگر ٹکنوں کے اوپر سلوانی ہے تو مجھے لے جاؤ ورنہ لے جاؤ۔ اور آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک ہم تبلیغ میں لگ چکے ہیں، لیکن ہمارا نام درزی پہ وہی ہے جو درزی یہاں لیتا تھا اور انگوٹھے تک لے کے جاتا تھا۔ سلوانے والا بھی ظالم، سینے والا بھی ظالم، یہ دونوں ظالم ہیں۔ سنت کے خلاف لباس سلوا رہے، پہن رہے، سی رہے، یہ ظالم ہیں۔ اللہ کے ہاں جیسے سلوار ہٹانے والے کی مغفرت نہیں ہے، جہنمی شمار ہو رہا ہے، ایسے سینے والا بھی زمرے میں آ رہا ہے، کیونکہ خود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اب ان چیزوں کو ہم دیکھیں، کب سے ہم لگے ہوئے تھے، تبلیغ کا ٹھپا بھی لگ چکا ہے لیکن عمل بھی دکھایا ہی نہیں۔ حالانکہ تبلیغ میں جانا عمل پہ آنا ہے، صرف یہ نہیں کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دینا نہیں۔ اب اس لیے آپ مانتے ہیں جیسے ہماری عبادت کا قبلہ بیت اللہ ہے، ایسے ہمارے عملوں کا قبلہ آپ اس کا ہم کے ساتھ اکثر، اب اسی کو ہم نے سامنے رکھ کے کرنا۔ ہم نے اپنے رخ کو رائے کی طرف نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ تو رائے کی ساری ترتیب سے مقصود مطلوب یہی ہے کہ بندہ عمل پہ آ جائے، بندہ عمل پہ آ جائے۔ اب اگر ایک مطلب نا دو کام مقصود ہیں، احساس کی ذمہ داری اور لوگ کی ملے گی۔ اب احساس ذمہ داری کیا ہے، بندہ کنڈے کرکٹا رہا، گلیوں میں پھر رہا، منت سماجت کر رہا، پگڑی پاؤں میں رکھ رہا ہے جی، اور اپنے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا، اپنے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اس لیے میرے بھائی ابھی سننے سے بولنے سے، اب میں نے گھنٹہ آپ کے سامنے بولا اور اندر کچھ بھی نہ آیا، تو کم قسمتی والی بات ہے نا۔ اسی لیے میرے بھائی حضرات کو کہنا پڑا، اے اللہ کے بندو، اگر تم تبلیغ والوں کو دیکھ کے چلو گے تو تم اس کام میں چل نہیں سکتے، بلکہ ان کی باتیں سن کیا کرو، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا مجمع کہاں سے نکل کے آیا ہے، کہ جس کا کنڈا کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اب کھولنے والا دروازہ سب سے پہلے اس کی زندگی کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ میری زندگی تو کمیوں سے بھری پڑی ہے، کیونکہ ہاں جس کے کام کو لے کر آیا ہوں وہ کمیوں سے پاک ہے، وہ کمیوں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہے کمیوں سے پاک ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات کامل و اکمل، ایسے ہمارے محبوب ہمارے آقا کی ذات کامل و اکمل، ہم نے اس نمونے میں بھائی ڈلنا ہے، اس سانچے میں ڈلنا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے سب کے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ نے آج کے دوسرے دور میں، اتنا فساد کے دور میں، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں محنت دی ہے۔ اب ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ سنانے کے لیے کھڑا ہو گئے۔ اس میں آتا ہے کہ تابعیوں کا مجمع تھا اور ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے بھی سنا ہوگا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھا اور جو ہے تابعیوں کا مجمع ہے۔ اب کسی تابعی نے بیچ میں سے یوں کہا، کاش ہم آپ اسلام کے زمانہ میں ہوتے تو آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتے۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ آنکھیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، کاش ہم آپ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوتے تو آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتے۔ اب یہ تابعی نے کہا، اب صحابی سن رہے ہیں، اب یہ بیٹھ گئے اور غصے میں بولے کہ تو ایسے زمانے میں ہونے کی خواہش کر رہا ہے جس میں اللہ نے تجھے پیدا نہیں ہونے دیا، اور اللہ کی قسم اگر وہ اس زمانے میں تو پیدا ہوتا تو تیرا نام منافقوں میں ہوتا یا کافروں میں ہوتا۔ کیوں ہوتا؟ کیونکہ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ اگر باپ مسلمان تھا تو بیٹا کافر تھا، ماموں مسلمان تھا تو ماجا کافر تھا۔ تو اس زمانہ میں ہونے کی چاہت نہ کر، بلکہ تو اس بات بھی شکر ادا کر کہ جب تیری آنکھ کھلی تو تجھے تیری ماں کی گود میں کلمہ دیا۔
اس لیے میرے بھائی ہم اس بات پہ شکر ادا کریں کہ ہماری آنکھ کھلی، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ عطا فرمایا، اب کب سے کلمہ پڑھ رہا، بچپن سے لے کے 55 ہو گیا لیکن کلمے کے مطابق زندگی نہ بنائی، تو یہ تو پھر بڑی کم قسمتی والی بات ہے نا۔ جلدی پشتی مسلمان ہوں، کب سے کلمہ پڑھ رہا ہوں اور کلمے کے مطابق زندگی نہ بنائی۔ تو کلمے کے 5 فرائض ہیں، تو پڑھنا الگ فرض ہے، تلفظ کا صحیح ادا کرنا الگ فرض ہے، اس کے معنی کو جاننا الگ فرض ہے، پھر چوتھا اس کے مطابق زندگی کو بنانا فرض ہے کہ سر کو ڈھانپنا، پورے چہرے کا بنانا، کثرت پر سلوار کا ہمیشہ رکھنا، عورتوں کا ڈھانپ کے رکھنا، مردوں کا ٹخنے کھول کے رکھنا۔ لیکن عورتیں اب ہمیں غیرت دلوا رہی ہیں کہ لوگ تمہارے جو ٹخنے کیا کھولتے، لوگ ہم نے پنڈلیاں بھی کھول دی، حالانکہ اس پنڈلی تک ہمارے آقا کا دار ہمیشہ رہتا تھا۔ اب عورتیں ہمیں ادھر مائل کر رہی ہے کہ تمہارے نبی اسلام کا دار اس پنڈلی تک رہتا تھا، تو بے شک وہ تم نے تو یعنی پنڈلی وہ گھٹنا بھی ڈھانپ لیا، ہم نے اب پنڈلی بھی کھول دی، تو کھلا تو پھر سارا کچھ کھل گیا، تو جو ہم نے ڈھانپا تو ہم ان کو کہاں کہیں گے؟ جی تو کہیں گے تم تو کھول لو نا، جب تم نے ڈھانپ لیا ہم نے کھول دیا، جی تو وہی ہوگا کور کو 10 گھنٹے کی طرح باہر آ گئے۔ اب بتاؤ ہمارے کسی کے دل میں ملال آیا؟ اگر نہیں آیا تو ایمان کی کمی ہے، کیونکہ عورت کا پردے میں آنا ایسا ہی فرض اور واجب ہے جیسے نماز کا پڑھنا۔ اب ایک عورت ساری رات سجدے میں پڑی ہوئی ہے لیکن صبح نکلی بغیر برقعے کے، وہ ساری رات سجدے میں پڑا ہونا اللہ کے منہ پہ مارے، اللہ کے منہ پہ مارے۔ اس سے میرے بھائی اب اس محنت سے ہماری عورتیں گھر کی 4 دیواری کی پابند بن جائیں اور ہمارے سارے مرد مسجد کی 4 دیواری کے پابند بن جائیں، پھر دیکھو کیسا نمبر ہوگا۔ وقت میں کہا کرتے رے بھائی مسجد کی 4 دیواری، اپنے امیر کی تابع داری اور راستوں کی آہوزاری، پھر چلے کی تبلیغ کی لاری اور کام ہو جائے گا جاری۔ اگر اس پہ ہم آ جائیں نا تو نمبر 1 ہو جائے گا کہ ہم سارے مسجد کی 4 دیواری کے پابند ہو جائیں اور اپنے امیر کے پابند ہو جائیں۔ امیر کے پابند اسے کہا گیا کہ مشورے کا ہر بندہ پابند ہے، جب اپنے امیر کو آگے رکھ کے چلے گا تو انشاءاللہ محبت بھی آئے گی، اللہ کی محبت جائے گی۔ پھر راستوں کی آہوزاری کہ اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے تبلیغی اور تہجد نہ پڑھے تو یہ کچھ اور ہی ہے تبلیغی تلاوت نہ کرے، ہے تبلیغ اور ذکر نہ کرے تو پھر کچھ اور ہی ہے، کیونکہ بھائی جو تبلیغ والا ہے اس کا ذکر بھی پورا اور اس کی تلاوت بھی پوری اور اس کی تہجد بھی پوری۔ اگر یہ نہیں ہے تو بھائی اس کے اوپر بھی ہم استغفار کریں، اور یہ ساری چیزیں جب آئیں گی جب ہم ماحول میں جڑے رہیں گے، تھوڑا ماحول سے پرے ہٹے گا تو یہ ساری چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر جب ناقدری آئے گی تو اللہ ایک سائڈ پر کر دیں گے۔ اسی لیے حضرات کی کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے ساتھیوں کی کمیاں نہ دیکھو بلکہ اچھائیاں دیکھو، جو بندہ کمی کو دیکھتا ہے نا تو اللہ عمل سے دور کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا 2-3 مہینے پہلے مشورے میں جو بات آئی، سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا واقعہ جو کتاب سے پڑھ کے وہ واقعہ آ رہا ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کسی کو دیکھ کے یہ کہا تھا کہ ریاض سے رو رہا ہے، 5 مہینے اللہ نے تہجد کی توفیق کو چھین لیا، 5 مہینے تہجد کی توفیق کو چھین لیا۔ اب یہاں تو بدل ہی جا کچھ دیکھتے ہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔